کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ثانی الخلفاء ہیں اور وزیر النبی المصطفیٰ ہیں۔ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پہ میرے وزیر جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا عمر بن الخطاب جو ہیں، عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزیٰ، تقریباً 8ویں دادے میں جا کے حضور کے نسب سے، خاندان سے مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اور یہ وہ آدمی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جس کے لیے حضور پاک نے اللہ کے آگے درخواست کی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرید نبی ہیں، لیکن عمر مراد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے نا صلی اللہ فوراً کہہ دیا کرو، مجلس میں برکت ہوتی ہے، کہنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے، حالانکہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید، یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اسلام کو اتنی طاقت نہیں ملی تھی، اس لیے حضور کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، یا اللہ اسلام کو غلبہ دے، طاقت دے، ان دو میں سے کسی کو مسلمان فرما دے، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، او عمر بن الخطاب یا عمر بن الخطاب کو اسلام نصیب فرما۔ حضور دعائیں فرما رہے ہیں، اور جس رات حضور نے دعائیں فرمائیں، دوسرے دن نبی جہل نے حرم میں کھڑے ہو کر حضور کے خلاف اتنی زہریلی تقریر کی، اتنا زہر بھرا لوگوں میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد اس سرزمین پہ یا عمر زندہ رہے گا یا محمد مصطفیٰ زندہ رہیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں نے تیاری کی، تلوار، نیزہ، کمائیاں نے پوری طرح مسلح ہو کر میں چلا کہ حضور کو تلاش کروں کہ اس وقت حضور کہاں ملیں گے، اور مقصد میرا یہ تھا نعوذ باللہ کہ میں حضور پہ قاتلانہ حملہ کر دوں گا، اور حضور کو تو خبر بھی نہیں ہوگی نا۔ کہتے ہیں میں اسی غصے میں جا رہا تھا مکے کی بعض گلیوں میں کہ ایک آدمی مجھے ملا، اور اس نے دیکھا، اس نے کہا عمر بڑے غصے میں، بڑے تیش میں ہو، الی این ماذا ترید، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس میں محمد غزنوی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا عمر ایسا کرو کہ حضور کو تو تم قتل بعد میں کرنا، پہلے گھر کو تو سنبھالو، تمہاری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے، تم اپنی بہن کو تو روک نہیں سکے ہو اور اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہو۔ حضرت عمر غصے میں، جوش میں بھر گئے، آگ میں پٹرول پڑا اور سیدھا بہن کے گھر میں آئے۔ آپ کی بہن کا نام بھی فاطمہ بنت الخطاب تھا، اور آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ حضرت سعید ابن زید تھے۔ جب ان کے دروازے پہ پہنچی تو اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، کیونکہ صحابہ چھپ چھپ کے گھروں میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ دھڑایا اور دروازہ کھول کے اندر گئے، اور بغیر پوچھے ہوئے اپنی بہن پہ پل پڑے اور اتنا زور سے مارنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ سعید ابن زید چھڑانے لگے تو ان کو بھی مارنا شروع کیا۔ تو آپ کی بہن نے کہا عمر بتلاؤ تو صحیح نا کہ بات کیا ہے؟ اور نے کہا سبب تھی، تم نے باپ دادے کا دین چھوڑ کے حضور کا دین قبول کر لیا ہے، میں ان کا دشمن ہوں اور میری بہن اس کا کلمہ پڑھتی ہے، فوراً چھوڑ دو اور اپنے باپ دادے کے دین پہ لوٹ آؤ۔ بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا عمر بات سنو،
جس خطاب کے تم بیٹے ہو نا، میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تیرے اندر ہے۔ بات سن لے، ہمارے وجود کو سر سے پاؤں تک ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہم محمد مدنی کا نام نہیں چھوڑ سکتے۔ اب حضرت عمر نے سوچا کہ اتنی بات کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا ایسا کریں گے، جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے نا وہ صحیفہ مجھے بھی دے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، پہلے تم غسل کرو، اس کے بعد میں تمہیں وہ دوں۔ حضرت عمر نے بھی، اللہ نے جب چاہا تو غسل کر لیا اور آئے اور بیوی نے صحیفہ دے دیا۔ حضرت عمر پڑھے لکھے آدمی تھے، جو چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کی شان ہے کہ اسی سورت مبارک پر لکھا ہوا تھا، حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر پڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما احسن الکلام، کیسا پیارا کلام ہے، اور آپ کے آنسو بھی بہنے شروع ہو گئے۔ قرآن عمر کے سینے میں اتر گیا۔ قرآن تو قرآن ہے نا، یہ جب سے امت نے قرآن چھوڑا ہے گمراہ ہو گئے۔ صحابہ کو اللہ نے عزت دی، عظمت دی، وہ قرآن پڑھ کے پوری دنیا کو فتح کر گئے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے ذلت کا گڑھا اختیار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا بہن سے کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور کہاں ہوں گے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ تقریباً اس وقت جو ہے دار ارقم میں ہوں گے، میرا اندازہ ہے۔ حضرت عمر فوراً چلے، لیکن وہ ہتھیار تو ساتھ ہیں، دار ارقم پہ آئے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ ایک صحابی نے دیکھا، کہا عرض کرو حضور سے کہ عمر آیا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، اذن چاہتا ہے۔ اس نے آگے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کھڑا ہے لیکن مجھے نیت اچھی نہیں لگتی، اور اسلحہ کے ساتھ تلوار کمان نیزہ لے کے کیوں آیا ہے؟ اگر ملنا تھا تو ایسے آتا۔ حضرت سیدنا حمزہ، حالانکہ ابھی بالکل بچے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ مکے میں ماؤں نے صرف عمر تو بہادر پیدا نہیں کیا، اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو ہم سینے سے لگائیں گے، ورنہ میں عمر کی تلوار چھین کے عمر کی گردن اڑا دوں گا۔ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ اکبر، حضور نے اجازت دی، فرمایا آنے دو۔ اب جب سیدنا عمر کی نظر پڑی حضور کے چہرے، وہ سراج منیر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ آنکھیں جھک گئی اور آنکھیں دو زانوں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت عمر نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ روایات میں ہے فکبر اصحاب رسول اللہ، صحابہ جو موجود تھے خوشی میں نہ رہے، تکبیر بلند کرتے رہے، اور ابھی بیٹھے تھے کہ جبریل اترا۔ انہوں نے کہا یا محمد، آج آسمانوں میں بھی اسلام عمر کی خوشیاں منائی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مکے والے جو ہیں
وہ لسوا علی الباطل، کیا وہ باطل پہ نہیں؟ انہوں نے ہاں باطل پہ ہیں. لسنا علی الحق، ہم حق. تو پھر کیا ہے کہ باطل والے مکے میں کعبے میں کھل کے عبادت کریں اور ہم چھپ کے عبادت کریں. حضور چلیں آگے. ایک طرف حمزہ ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور میں اعلان کروں گا کہ مکے والوں جس کو بچے یتیم کرانے ہوں عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے. حضور کو لے کے حضرت عمر بیٹھے. اللہ، کیا منظر ہوگا. ذرا ٹھنڈے دل سے حاجی صاحبان آنکھیں بند کر کے غور کریں وہ کیا منظر ہوگا کہ عمر کے آنے سے حرم کے دروازے کھل گئے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضور نے یعنی سب سے پہلے کھل کے حرم میں جو جماعت کی ہے وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کی ہے. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا عمر تجھے مبارک ہو، رات ہی تو تیرے لیے بدلی دعا مانگ رہا. آج اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے.